اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے پلازا کے اندر فائر سے لڑنے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا اور بے انتہا جانی نقصان ہوا ہے۔ اور 18 جنوری کو غالباً رات کے 10 بجے تو عوام کے پاس اب بالکل آسان حل آ گیا، کوئی بھی آپ کی غلطی ہو جائے، آپ کی غلطی ہے، جس کی غلطی آپ ڈال دو حکومت پہ۔ جنازہ اور قبرستان وغیرہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہم نے بھی سب لوگوں نے ایک دن مر جانا ہے۔ تو السلام علیکم، میں کالج سے واپس آ چکا ہوں۔ کالج سے واپس آ کے اتنی سستی چڑھی ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ابھی آ کے نماز وغیرہ پڑھی اور بس بیٹھا ہی ہوں، ابھی سوچتے ہیں کچھ کرنے ہیں کام یا۔ اچھا جی، تو ابھی ہم اور گاڑی کا کام تو کیا نہیں ہے، میں جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، جنازہ پڑھ کے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا تو یار میں ادھر گیا ہوا تھا جنازہ پڑھنے، تو ادھر تو میں نے ریکارڈ نہیں کیا، رسپیکٹ کا بھی ایک ہوتا ہے عنصر، اور ویسے بھی مطلب اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی میرا اتنا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو جنازہ اور قبرستان وغیرہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہم نے بھی سب لوگوں نے ایک دن مر جانا ہے۔ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ یار ہم کچھ ایسے کام کر کے جائیں جس کو دنیا اچھے ناموں میں یاد رکھے، اور یہ دنیا کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ دنیا یاد رکھے، یہ اس کے لیے ہے کہ یار وہ ایک واقعہ ایک بات ہے، اب مجھے اس کی کیا کہتے ہیں صحیح پتہ نہیں ہے یہ کتنی سچ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کے پڑوسیوں سے اس کا حال پوچھ کے آؤ، اگر 3 لوگ اس کے اچھا ہونے کا گواہی دیتے ہیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ بات کتنی سچ ہے، آپ نے خود ویریفائی کر لینی ہے، لیکن ویسے بھی جنازے جو ہے نا یہ عبرت ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، ہمارے اچھے کام ہونے یہ ہمیں کام آئیں گے اور کچھ نہیں آنے والا۔ خیر ادھر میں نے ریکارڈ زیادہ نہیں کیا، ادھر میں گیا ہوا تھا، ایک میں نے گاڑی دیکھی ہے کرولا ایکس سی جو 90s کا ماڈل تھا، وہ کسی بندے نے تیار کرائی ہوئی تھی، اس کے اندر مطلب اچھی لائٹ لگی ہوئی، کسٹم بمپر لگا ہوا، کسٹم لائٹس تھی، لیکن اس کی حالت بہت بری ہوئی تھی۔ اب وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کسی بندے نے شوق کے ساتھ تیار کروائی ہے، تو اور یار تیار جنازہ کروانے پڑھ کے کے بعد نکلا ہوں جو ہے تو نا یہ ٹویوٹا وہ اس کرولا نے ایکس بیچ ہی دی، دیکھی ہے۔ کیونکہ چلا یہ بھی دیکھ ایک رہا ہے کہ انکل رہے تھے، دکھ رہا ہے کہ کسی نے تیار کرائی تھی عمر بڑے شوق سے، اور کافی پھر عمر اس کو تھی ان کی رلا دیا۔ ابھی 40-45، یہ تو وہ جا رہی ہے تو پیچھے سے بھی، انہوں ادھر نے سے شاید بیچ لگ رہی دی ہوگی گاڑی۔ صحیح، لیکن اس کی اب حالت اس گاڑی غیر کی ہوئی حالت پڑی ہے، اچھی نہیں تھی، میں آپ کو وہ تباہی ہوئی پڑی۔ کلپ لگا دوں گا، وہ ساتھ آپ چیک کریں نا۔ یہ بھی لاگ 13 جنوری کا ہے اور آج 23 جنوری ہے، اور 18 جنوری کو غالباً رات کے 10 بجے سانحہ ہوا ہے گل پلازا کراچی میں، جس کو لے کر مجھے تو 4-5 دن ہو گئے ہیں، بڑا افسوس ہے یار، بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان بھی بے انتہا ہوا ہے، لیکن اس کی بھرپائی ممکن ہے، جانی نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ اور اس میں پھر جس دن ہوا تھا اس سے اگلے دن میں نے انٹرویو دیکھا تھا گول پلازا کے صدر صاحب کا، وہ جناب فرما رہے تھے کہ حکومت کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ حکومت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ٹائم پہ نہیں آئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یار اس وقت میں بھی فرتے جذبات میں نے کہا یار یہ دیکھو اس بندے کا اتنا نقصان ہوا ہے، یہ رو پیٹ رہا ہے حکومت، یہ وہ، میں نے بھی یہی کر دیا۔ تو عوام کے پاس اب بالکل آسان حل آ گیا، کوئی بھی آپ کی غلطی ہو جائے، آپ کی غلطی ہے، جس کی غلطی آپ ڈال دو حکومت پہ، آسان حل ہے، سب کو پتہ ہے یار حکومت نہیں کام کر رہی، پاس حکومت۔ تو یار اب ایسی بات ہے نا کہ اس سانحے میں ابھی تک جو رپورٹڈ ہو چکی ہیں ڈیتھس ہیں، میرے خیال سے 50+ ہیں، 50+ لوگ ایک پلازا کے اندر، اور اس پلازا کے اندر آپ دیکھیں، اب اگلے دن ان کا بیان آیا کہ یار نہیں اب حکومت اچھا کام کر رہی ہے، وہ اس طرح کے جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا تو حکومت نے بھی آ کے ان کو بتایا ہے کہ بھائی اگر آپ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بھی ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے پلازا کے اندر فائر سے لڑنے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا، 1400 دکانیں تھیں، ایک دکان کے اندر تقریباً پر دکان 1 سلنڈر تو ہونا چاہیے، لیکن وہ 10 دکانوں کے لیے 1 سلنڈر تھا اور 7 دکانوں کے لیے 1 فائر بال تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی حیران کن فگر ہے۔ جب یہ بات ان کو بتائی گئی کہ یار آپ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پھر ان کا دماغ تھوڑا سا ٹھکانے آیا، وہ حکومت، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ حکومت نے اپنی پوری ذمہ داری کی، حکومت کا کام بنتا تھا آپ اس کو فٹنس ہی، آپ اس کی مینٹیننس آپ تب پاس کریں، وہ والی بلڈنگ اوپن تب کریں کہ جب وہ بالکل اوکے ہو۔ اب اس کے اندر ایک بلڈنگز کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، اوپر پائپس جا رہے ہوتے ہیں
اور یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. پائپس جا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی ان کو وہ اسموک ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, سینسر لگے ہوتے ہیں, اوپر سے فوارے کی طرح پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ سسٹم پوری بلڈنگ میں لگا ہوتا تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ اس سانحہ سے بچا جا سکتا تھا. اب یہ ساری غلطی کوئی حکومت کی تو نہیں ہے نا یار, یہ حکومت نے تو آپ لگا کے نہیں دے جانا تھا. حکومت کی غلطی یہ ہے کہ اس نے آپ کے اوپر ڈنڈا نہیں چلایا, اس نے آپ کو منع نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اب اور سننے میں آیا کہ وہ بندہ کئی سالوں سے 5-5 ہزار ہر دکان والے سے زیادہ لے رہا تھا, جس میں دکانیں 1200 سے 1400 دکانیں تھیں گل پلازا میں, اور بے انتہا جانی نقصان ہوا ہے. اور دل خراش اس کی یہ واقعہ ہے, اور دل خراش اس کے اندر رپورٹس بھی آ رہی ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری جو پہلی غلطی, سب سے پہلی غلطی جو ہے نا, وہ ان کے جناب مینٹیننس جو بھی ہے, ان کا انتظامیہ ہے, ان کی غلطی ہے. اور ان کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اتنا بڑا واقعہ. ایک دکان کے اندر آگ لگی تھی یار. آپ کے اگر سسٹم ہوتا تو آپ فوراً باہر نکال سکتے تھے. آپ نے کوئی اسٹاف نہیں رکھا, آپ نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا. تو باقی اب یہی بات ہے کہ جو بات ہو بس حکومت پہ ڈال لو, اور حکومت کے پیچھے خود چھپ جاؤ کہ یار حکومت کچھ نہیں کر رہی, میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایسا واقعہ آئندہ نہ ہو, اس لیے حکومت کو بھی اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ ایکشنز لینے چاہیے. باقی یہی دعا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہم تو بیٹھ کے دعا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم لوگ گیزر لگا رہے تھے گھر پہ. یار یہ لائٹ موبائل کی بہت زیادہ تیز آنکھیں چندیا جاتی ہیں, تو وہ لگا رہے تھے. اس کے اندر ایک فالٹ بن گیا ہے, وہ آٹو آن نہیں ہو رہا گیزر کے اندر. تو کل سے ہم وہی چیک کر رہے ہیں. اتنا زیادہ پانی بھی ضائع ہو چکا ہے, مجھے تو بڑا دکھ لگ رہا ہے. ابھی بھی اسی کی طرف عاطف لگا ہوا ہے, وہ چیک کریں گے اور وہ فائنل کرتے ہیں. گاڑی کا تو آج میں نے کوئی کام نہیں کیا, جیسی ہے ویسے ہی ہے. تو ابھی ملتے ہیں پھر ایک ایسے ہی نئے ولاگ میں کل میں. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, آج ہے 13 جنوری. اب یہ ولاگ پوسٹ ہوگا غالباً 15-16 کو, یہ والا ولاگ پوسٹ ہوگا. لیکن آج 13 جنوری ہے اور آج میری برتھ ڈے ہے. آج میں 18 سال کا ہو چکا ہوں. کاغذات میں تو ابھی نہیں ہوا کیونکہ میری برتھ ڈے غلط لکھی ہوئی ہے, ویسے تو 19 کا, لیکن چلیں جو بھی ہے, کاغذات میں ابھی 16 فروری میری ہے. تو ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں ایک ایسے ہی نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.